اس میں اسرائیل کے یہودیوں نے عربوں کو یہ یاد کروایا کہ تم ہمارے بھائی ہو، بلکہ اصل معاہدے کی کاپی لگی ہوئی ہے جو فلسطین بیچا تھا آل سعود نے۔ در حقیقت کرسچن یہودی عرب یعنی جو مسلمان عرب ہیں یہ آپس میں واقعی کزنز ہیں اور چاچا تایا کی اولادیں ہیں۔ عربوں نے برطانیہ کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ فلسطین کے اوپر یہودیوں کا حق ہے، مسلمان یہاں سے نکل جائیں۔ جو یہودی ہیں ان کا کعبہ جو ہوگا وہ یروشلم ہے، مسجد اقصی، اور مسلمانوں کا کعبہ جو عرب میں ہے۔ تو یہاں پہ تو پہلی بات ہے مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی اس پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل ہر طرف یہ بحث چل رہی ہے کہ ابراہم ایکارڈ کیا ہے۔ میں آپ کو اس کے متعلق وہ حقائق بتاؤں گا جو اب تک کسی نے بھی بیان نہیں کیے۔ دراصل 2020 کو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا جسے ابراہم ایکارڈ کا نام دیا گیا۔ اس میں اسرائیل کے یہودیوں نے عربوں کو یہ یاد کروایا کہ تم ہمارے بھائی ہو، ہم لوگ دوست بن کر رہتے ہیں، اور عربوں کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ اور باقی اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں، کیا اس کا بھی ابراہم ایکارڈ کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ آگے چل کر اس پر بھی بات کریں گے۔ ابراہم ایکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی کی ایک اسمبلی ممبر آسمہ حدید نے اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کی تھی، اس پر بھی بات کریں گے۔ 2020 کو ہونے والا معاہدہ در حقیقت ایک یاد دہانی تھی آج سے 108 سال پہلے 1916 کو کیے گئے ایک معاہدے کی، جس میں موجودہ عرب حکمرانوں کے آباء و اجداد میں سے اور ادھر برطانیہ کے ایک سفیر برسی کوکس، ان کے درمیان میں جو معاملات طے پائے تھے وہ یہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اپنی ایک ویڈیو بیان میں ایک کتاب کا حوالہ دے کر بیان کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کو اصل حقیقت بتاؤں گا۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں وہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، بلکہ اصل معاہدے کی کاپی لگی ہوئی ہے جو فلسطین بیچا تھا آل سعود نے۔ معاہدہ ہوا تھا 1916 میں، اور اس میں عبدالعزیز آل سعود اور برطانیہ کے سفیر، جس کا نام عربی میں لکھا گیا برسی کوکس، جب ان کا مکالمہ جاری ہوا ایک خیمے میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے، یعنی یہ کہ انہیں حجاز دے دیا جائے اور یہ فلسطین سے دستبردار ہو جائیں۔ یہاں لکھا ہے جب مذاکرات ہوئے تو عبدالعزیز آل سعود نے کہا انا اعترف، میں اعتراف کرتا ہوں، الف مرتن، 1000 بار، کس چیز کا؟ بے اعطاء الیہود وطنا فی فلسطین، کہ یہود کو فلسطین میں وطن دیا جائے۔ جی، اب آپ جان گئے کہ یہ معاہدہ صرف 2020 کو نہیں ہوا، یہ آج سے 108 سال پہلے سے ہو چکا تھا۔ یعنی 108 سال پہلے ہی موجودہ عرب حکمرانوں کے آباء و اجداد یہودیوں کے ہاتھ فلسطین اور مسجد اقصی کو فروخت کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں ابراہم ایکارڈ کی طرف کہ یہ ہے کیا۔ ابراہم یہودیوں اور کرسچنز کے نزدیک اللہ کے اس پیغمبر کا نام ہے جنہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں کے بھی جد امجد ہیں اور بنی اسرائیل یعنی آج جو یہودی اور کرسچنز ہیں ان کے بھی جد امجد ہیں۔ در حقیقت کرسچنز یہودی عرب یعنی جو مسلمان عرب ہیں یہ آپس میں واقعی کزنز ہیں اور چاچا تایا کی اولادیں ہیں، آج سے تقریباً 4000 سال یا تھوڑا اسے پیچھے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے، ان کی جو اولادیں ہیں وہ عرب ہیں اور مسلمان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں ان میں ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے آگے یوسف علیہ السلام، بنیامین علیہ السلام اور ان کے 10 دوسرے جو سوتیلے بھائی ہیں، وہ سارا خاندان فلسطین اور جو آج موجودہ اسرائیل ہے وہاں پر آباد تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، یعنی اللہ کا بندہ، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ بنی اسرائیل بھی اور مسلمان بھی یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں، یعنی ان کے دونوں بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ اس طرح یہ دونوں آپس میں کزنز ہیں۔ یہودیوں نے عربوں کو یہ یاد دلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسماعیل ہیں، یعنی کہ جو عرب یعنی تمہارے باپ ہیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ شریف میں چھوڑ دیا، ان کا خاندان مکہ میں ہے، یعنی عرب تمہارا ملک ہے۔ اسحاق علیہ السلام فلسطین اور جو موجودہ اسرائیل ہے وہاں آباد ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ عرب تمہارا مسلمانوں کا ملک ہے اور فلسطین پر ہمارا حق ہے۔ آصف اشرف جلالی صاحب نے اپنی ویڈیو میں جس کتاب کا حوالہ دیا تھا، عربوں نے برطانیہ کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ فلسطین کے اوپر یہودیوں کا حق ہے۔ بس بار بار وہ یہ یاد دلا رہے ہیں کہ فلسطین پر یہودیوں کا حق ہے، مسلمان یہاں سے نکل جائیں۔ حقیقت میں ابراہم ایکارڈ یہ ہے،
کرسچن اور یہودی ان کو ابراہم کہتے ہیں، ہم مسلمان ان کو ابراہیم کہتے ہیں، یعنی دونوں قوموں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب یہودی ہر وقت یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ فلسطین سے مسلمان نکل جائیں، بیت المقدس خالی کر دیں، تاکہ وہ وہاں سے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں اپنا پھر سے تھرڈ ٹیمپل یعنی کہ وہ ہیکل سلیمانی کی طرز پر اس کو تعمیر کر سکیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی ایک اسمبلی ممبر آسمہ حدید نے اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ جو یہودی ہیں ان کا کعبہ جو ہوگا وہ یروشلم ہے، مسجد اقصیٰ، اور مسلمانوں کا کعبہ جو عرب میں ہے۔ تو یہاں پہ تو پہلی بات ہے مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی اس پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں مسٹر اسپیکر، اس میں ہم درود پڑھتے ہیں، اور درود میں ہم ساری آل کو دعائیں دیتے ہیں، آل ابراہیم کے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق ایک جو ہے اسحاق علیہ السلام اسماعیل، ایک جو ہے یہودی کا کلان ہے، اور ایک کیا کہتے ہیں کرسچنز کا کلان ہے۔ اس طرح ہم سب ایک ہیں، تو ہم نماز میں بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں اس نے یہ بھی جو سکرپٹ اسے لکھ کر دیا تھا، اس نے کہا کہ جب ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں تو ہم یہودیوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں، جو کہ اس نے جھوٹ کہا تھا۔ یہودی جو ہیں یہ حق سے ہٹ چکے ہیں، یہ نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے دشمن ہیں۔ یہودیوں نے تو اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ کرسچن جو ہیں یہ بھی بنی اسرائیل ہیں، لیکن کرسچن جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں مسلمان اور بنی اسرائیل دونوں ہی آتے ہیں، لیکن جو حق پرست ہیں حق سے ہٹے ہوئے نہیں۔ اسی طرح مسلمان ہوں یا پھر بنی اسرائیل ہوں، جو آل ابراہیم ہیں ان کے اوپر درود جائے گا، جو حق پر رہے ہیں، جو سچے ہیں ان کے اوپر درود جائے گا۔ باقی جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں، وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یقیناً ان کو فورس کیا ہوگا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا کچھ نرمی کریں، دوستی کریں، تعلقات بنائیں۔ پاکستان میں بھی ابراہم ایکارڈ کی جو فضا ہے وہ چل رہی ہے، اس پر بحث جاری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کس نتیجے پر پہنچتی ہے۔ مجھے تو ایک چیز سمجھ آتی ہے، نواز شریف کی جب تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے، ان کی حکومت بڑی اچھی چل رہی تھی، انہوں نے بہت زیادہ امپروو کیا تھا، بہت سارے چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن پتہ نہیں کس کا دباؤ تھا کہ انہوں نے ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دے دی تھی۔ پھر اس کے وقت پاکستان کے اندر جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کے جذبات مجروح ہوئے، ایک بڑی جماعت ٹوٹ کر نون لیگ سے الگ ہو کر تحریک لبیک بن گئی۔ پورے پاکستان میں نون لیگ کا ووٹ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد 2 الیکشنز ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن بھی ہوتے رہے ہیں، نون لیگ اچھی طرح سے کوئی الیکشن جیت نہیں سکی۔ اب چونکہ شہباز شریف صاحب کو جب حکومت ملی تھی اس وقت بھی ملک بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھا، یعنی ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا۔ اب پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بھی کافی بہتر ہو رہی ہے، یعنی ملکی حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ پاکستان کو انڈیا کے خلاف اللہ نے ایک بڑی زبردست فتح بھی دے دی ہے، پاکستان کی عزت بڑھی ہے، پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ کہتے رہے ہوں کہ ذرا نرمی کریں اسرائیلیوں کے ساتھ، اور جو پاکستان میں بھی اسرائیل کی پروڈکٹ ہیں یعنی ان کے جو بندے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی نرمی کریں۔ لیکن شہباز حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستانی عوام ہو یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہو، کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ دجال کی فوج بنے گے۔ یہ ہر وقت مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، کہ اگر کبھی لین دین ہو، تمہارا کوئی معاملہ ہو تو جو کرسچنز ہیں، جو مسیحی ہیں، ان کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی یہ تمہارے قریب ہے، یعنی سمجھ لو ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا لین دین ہو جائے گا، یہودیوں کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہودیوں کو اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے، یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی دشمن ہی رہیں گے۔ جب دجال کا وقت آئے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان کے ساتھ جو خراسان کا جو علاقہ ہے، اسی کے متعلق ایک پیشن گوئی ہے کہ مشرق سے ایک فوج اٹھے گی اور وہ لشکر دجال یعنی ان یہودیوں کا خاتمہ کرے گی۔ اگر آپ کو ابراہم ایکارڈ کے متعلق سمجھ آ گئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ خدا حافظ۔